لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور تشریف فرما ہوئے، پہلے سال میں کیا کیا واقعات پیش آئے وہ ہم نے معلوم کی۔ دوسرے سال میں جو کچھ واقعات پیش آئے ان کا کچھ مختصر خلاصہ یہ ہے۔ سب سے پہلے جو دوسرے یعنی کہ سال میں دوسرے سال ہجری میں جو واقعہ پیش آیا وہ جنگ بدر کا واقعہ۔ یہ اسلام کا فیصلہ کن تاریخی واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے کم ہونے کے باوجود فتح عظیم عطا فرمائی، اور گویا کہ جو بھی اس کے بعد فتوحات ہوئیں ان کا وجہ یہی فتح ہے۔ اس میں فتح ہوئی تو لوگوں کے دل بڑے ہو گئے تو دوسرے فتوحات بھی ہوئے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یوم الفرقان یعنی فرق والا دن کہہ کر پکارا ہے۔ اس جنگ کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان شام سے قریش کا ایک بڑا تجارتی کارواں لے کر مکے جا رہا ہے، جس میں بڑا مال ہے، اسباب ہے، اور یہ وہ وقت تھا جس میں مسلمان اور مشرکوں کی آپس میں جھڑپیں ہوتی تھیں، اور قریش جو ہے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر یہ یعنی کہ جلتے تھے اور بھونتے تھے کہ مسلمان بڑھ کیوں رہے ہیں، اور اس چکر میں تھے کہ مسلمانوں کی کمر توڑی جائے اور اس کو کمزور کیا جائے، اور اس کے لیے گویا کہ انہوں نے یعنی کہ اپنے ضروری اسباب اور سامان مال وقف کر لیا تھا۔ میں نے یہ مال وقف کر لیا ہے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اور جب مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو ان کا قافلہ جا رہا ہے، ظاہری بات ہے یہ قافلہ جائے گا تو یہ اس مال کو لے کر پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، کیوں نہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے پاس آئیں ہم ان کا تعاقب کریں۔ تو ان کا تجارتی قافلہ ابو سفیان جو اس وقت اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، یعنی کہ وہ وہاں سے جا رہے تھے، بڑا قافلہ تھا اور بہت اس میں مال تھا، تو وہ جیسے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہمیں جو ہے اس قافلے کا تعاقب کرنا ہے، اس کا پیچھا کرنا ہے اور اس کو لوٹنا ہے۔ اور ادھر ابو سفیان کو یہ بات پتہ چلی کہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے تعاقب میں آنے کی یعنی کہ کوشش یا نیت کر رہے ہیں، تو یعنی فوراً یعنی کچھ کیا جائے۔ تو اتنے میں اس نے پیغام بھیجا قاصد کے ذریعے سے مکے والوں کی طرف کہ محمد علیہ السلام جو ہیں وہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تم آؤ ہماری حفاظت کرو، تحفظ کرو، تمہارا مال ہمارے پاس ہے۔ ان کا یعنی مال تھا سب اسی میں، تو پھر انہوں نے فوراً اپنے آپ کو تیار کیا اس میں، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف تو جیسے وہ بھڑک رہے تھے فوراً جو ہے وہ تیار ہو گئے، اور اس میں سمجھو کہ مشرکوں کے جو بھی بڑے بڑے سردار تھے، رئیس تھے، انہیں سب کو تیار کیا، پورے تمام یعنی قریش کے شاخوں میں آواز دی کہ بھائی یعنی کہ اپنے سامان کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہونا ہے، نکلنا ہے۔ یعنی کوئی سمجھو کہ انہوں نے اپنا کوئی بڑا اس طرح کا پیچھے نہیں چھوڑا، سب کو تیار کیا، اور یعنی کہ فل تیاری کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے۔ اور اس طرف نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ جو ہیں یعنی کہ قافلہ جا رہا ہے، لیکن وہ قافلے نے وہاں پر دعوت دی اور وہ بھی تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ تو اب آپ علیہ السلام جو ہے یعنی کہ لوگوں کو مشورے کے لیے جمع کیا، اور یہ چاہ رہے تھے کہ مشورہ مانگا جائے کو کیا کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ جیسے مانگنا چاہا تو قریش نے جواب دیا حضور ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جو مہاجری تھے انہوں نے کہا کہ مہاجر صاحبہ نے حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوبارہ فرمایا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، تو یعنی کہ انہی مہاجرین نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یعنی حضور نے تیسری بار فرمایا تمہارا کیا مشورہ ہے، تو یعنی کہ صحابہ میں سے جو انصار صحابہ تھے نا اس وقت سمجھ گئے کہ حضور ہمارے طرف نیت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے حضور کو بلایا تھا مدینہ آئے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو حضور ہم سے جواب چاہتے ہیں کہ ہم کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک صحابی تھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ فوراً اٹھے اور اس نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ شاید آپ جو ہے
ہماری بات سننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں اس بارے، ہم سے مشورہ جاننا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، شاید آپ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ انصار نے صرف اپنے وطن اور اپنے سرزمین میں آپ کی نصرت کا ذمہ لیا ہے۔ میں انصار کی طرف سے عرض کرتا ہوں اور ان کی جانب سے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام جہاں چاہیں روانہ ہو جائیں، جس سے چاہیں تعلق فرمائیں، جس سے چاہیں تعلق ختم کر دیں، ہمارا مال ہماری دولت میں سے جتنا چاہیں لے لیں، ہم کو جتنا پسند ہو عطا فرمائیں، اس لیے کہ آپ جو کچھ لیں گے وہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ محبوب ہوگا جو پیچھے چھوڑیں آپ جو کوئی حکم دیں گے ہماری رائے آپ کے تابع ہوگی۔ خدا کی قسم آپ علیہ السلام چلنا شروع کریں یہاں تک کہ برق الغماد تک پہنچ جائیں، تب بھی ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ اس سمندر میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں کود جائیں گے۔ برق الغماد ایک دور دراز کا علاقہ تھا، شام کی طرف یا حبشہ کی طرف، یہ مقصد تھا کہ جتنا دور آپ جائیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ادھر دوسرا صحابی تھا مقداد، اس نے کہا حضور ہم آپ سے ایسا نہیں کہیں گے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم نے کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدٌ، کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ، تم جا کر لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس طرح نہیں کہیں گے، کہ ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، سامنے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے۔ حضور نے جب یہ تمام باتیں انصار صحابہ کرام سے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے دھمکنے لگا۔ حضور نے فرمایا سیرو و ابشرو، چلو بشارت حاصل کرو۔ اور اس جنگ کے اندر جب لوگ تیار ہو رہے تھے، تو اس میں بچوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ عمیر بن ابی وقاص، ان کی عمر 16 سال تھی، اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص ان کے ساتھ یہ چلنے کی کوشش کی، لیکن چھپ چھپ کے ادھر ادھر حضور سے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو بھائی نے پوچھا کہ بھائی کیوں چھپ رہے ہو، کس سے چھپ رہے ہو؟ کہا کہ مجھے خوف ہو رہا ہے کہ اگر مجھے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھ لیا تو مجھے واپس کر دیں گے، مجھے چھوٹا سمجھ کر۔ تو اتنے میں واقع حضور نے ان کو دیکھ لیا، کہ بھائی تم تو چھوٹے ہو، تم کیسے چلو گے؟ حضور میں چھوٹا نہیں ہوں، بڑا ہوں، میرے 16 سال عمر ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اپنے بھائی کو کہ میں جو حضور روکیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ جنگ میں شریک ہو جاؤں، شریک ہونے کے بعد شہید بھی ہو جاؤں۔ اور پھر حضور نے اس کو پیچھا کرنا چاہنا کہ تم 16 سال کی عمر کو تم چھوٹے ہو، پیچھے ہو جاؤ، تو پھر وہ رونے لگا، اور بڑا بھی تھا اپنے حساب سے، 16 سال صحیح عمر تھی، تو بعد میں حضور نے کوئی اجازت دے دی۔ اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو اپنی مراد وہ چاہ رہا تھا نا، وہ شہادت ملے، وہ شہادت الحمدللہ اس کو مل بھی گئی وہاں پر۔ اچھا، اب اس وقت مسلمان اور کافر جو آپس میں جمع ہو رہے تھے، تو دونوں کے جو دستے میں دن رات کا فرق تھا۔ مسلمانوں کے پاس جماعت تھی وہ 313 لوگ تھے، 313 محدود لوگ تھے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو اوزار و ہتھیار تھے وہ یہ تھے کہ 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور ایک ایک اونٹ پر 2 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ یہ حال تھا ان کا، ان کے بعد اتنا کوئی نہیں تھا۔ اس میں بڑے بڑے حضرات بھی تھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام، جناب ابو بکر، جناب عمر رضی اللہ عنہما، دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام، وہ بھی صرف باری باری لے رہے تھے۔ اور کہ مسلمانوں کا جو عمومی پرچم تھا بڑا، وہ مصعب بن عمیر کے پاس تھا، اور مہاجرین کا پرچم حضرت علی کے پاس تھا رضی اللہ عنہ، اور انصار کا پرچم سعد بن معاذ کے پاس تھا۔ اور ادھر جو کہ کافروں کا جو مجمع تھا وہ تقریباً 1000 کے قریب تھا۔ اب بات کیا تھی کہ ادھر جب ابو سفیان نے ان کو کہا تھا کہ بھائی تمہارا قافلہ لوٹا جا رہا ہے، تم جلدی اپنے قافلے کی مدد کرو، تو یہ ان کی مدد کے لیے دوڑے دوڑے نکل آئے۔ اب راستے پہ پہنچے تو اس نے ابو سفیان نے کیا کیا کہ اب کہ ساحلی سمندر کا راستہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ہٹ کے سارے سمندر کا راستہ لے کر اپنے آپ کو بچا کر نکل گئے۔ جب حد سے آگے چلے گئے تو اس وقت انہوں نے کہ پیغام بھیجا مکے والوں کی طرف کہ بھائی تم نہ ہو، ہم عافیت سے نکل چکے ہیں، بس تم اب گھر میں بیٹھے رہو۔ یہ بات جیسے کہی تو اکثر ساتھیوں نے، ان کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ اور پھر ابو جہل تھا، اس نے کہا بھائی نہیں، ہم لڑنے جائیں گے، مقابلہ کریں گے، مسلمانوں کو صف ایسی سے مٹا دیں گے۔ تو اس کی وجہ سے پھر کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا، سب آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس میں 1000 کی لوگ تھے،
اور تقریباً ان میں شہ سوار تھے، یعنی کھائے ہوئے موٹے اٹے کٹے بندے تھے، اور مسلمان بیچارے کمزور، ہتھیار بھی نہیں تھے ان کے پاس، ہتھیار بھی تھے، سامان تھا، سواری تھی۔ اور یہ گویا کہ حضور نے فرمایا کہ مکے نے آج اپنے سب جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے ڈال دیا ہے، اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر یعنی آئے تھے کافروں کے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یعنی کہ بدر میں جمع ہوئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ اس جگہ ہمیں یعنی کہ بیٹھنا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حباب بن منذر، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ جو جگہ جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ جس میں رد و بدل نہیں ہوگی، یا آپ کا اپنا کوئی مشورہ ہے کہ رد و بدل کی گنجائش ہے؟ حضور نے فرمایا میرا مشورہ ہے۔ تو مشورہ حضور میری تجویز یہ ہے کہ اگر اس جگہ کو چھوڑ کر وہ فلاں جگہ کو اگر لے لیا جائے بہت اچھا رہے گا، اور وہاں پر ہم یعنی صحیح طرح بیٹھ بھی سکیں گے، آرام سکون ہر چیز ہمیں مل جائے گی۔ تو حضور کو اس کا مشورہ بڑا اچھا لگا، اور پھر وہاں پر حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر جمع ہوئے، اور وہاں پر جو ہے پانی کا بندوبست بھی کیا تھا، اور پھر جو ہے یہاں تک کہ قریشوں کو جب پانی کی ضرورت پڑ رہی تھی تو گویا کہ وہاں پر آ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہاں پر پانی کا انتظام بھی ہو گیا، اور یعنی کہ اتفاق یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا انتظام بھی کر لیا، بارش کا انتظام بھی ہو گیا، جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہی ہوا کہ وہ ریتیلی زمین تھی، ریتی والی تھی، تو وہاں پر بارش ریتی پر جیسے یعنی پڑتی ہے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور کافروں کے پاس جو جگہ تھی گویا کہ وہ کیچڑ والی تھی، وہاں پر جیسے بارش ہوئی تو وہ نہیں، وہ کیچڑ والے ہو گئے، یعنی کہ مزید پریشان ہو گئے اپنے اس بات کی وجہ سے۔ تو پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حساب سے جو بھی یعنی لوگ تھے ان کی یعنی کہ زبردست صف بندی کی تھی، جیسے نا ایک یعنی کہ کمانڈر ہوتا ہے، سپہ سالار اپنی جماعت کو اچھی طرح ترتیب دیتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے حساب سے ایک زبردست ترتیب دی تھی، جس طرح ایک یعنی کہ فوجی کوئی یعنی کہ کرنل جنرل ہو تو وہ اپنے یعنی کہ لوگوں کو یہ ترتیب کے ساتھ کھڑا کرے، وہ واقعی وہاں سے لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یعنی کہ ہر صفت رکھی دی ہے، یعنی تک کہ گویا کہ آپ نے سپہ سالار جنرل کرنل والے جو اوصاف تھے وہ بھی اس سے ہزاروں گنا کروڑوں گنا بڑھ کر حضور میں موجود تھے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا کیا، چھپر بنایا، ایک چھپر بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وقتاً فوقتاً چھپر کی طرف آیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھپر کی طرف یعنی کہ رہنے لگے تھے جتنے دن وہ جنگ چلے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس جگہ کے پاس آئے، اشارہ فرما رہے تھے یہاں پر فلاں جو بڑا کافر ہے نا یہاں پر مرے گا، فلاں کافر جو ہے یہاں پر مرے گا، عتبہ یہاں پر مرے گا، شیبہ یہاں پر مرے گا، اور ولید یہاں پر مرے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے ابو جہل یہاں پر مرے گا، گویا کہ حضور اشارہ کرتے جا رہے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں حضور نے جو اشارے فرمائے ہم نے دیکھا کہ وہ کافر ہمیں وہاں پر ہی مرے پڑے نظر آئے تھے اگلے روز۔ تو حضور کا کیا ہے، معجزہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے ظاہر فرمایا۔ اور آپ علیہ السلام جب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، یہ قریش کے لوگ آج اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ آئے ہیں، یہ تجھ سے جنگ پر آمادہ ہیں، تیرے رسول کو جھوٹا ٹھہرا رہے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے یعنی کہ جو یعنی جنگ کا دن تھا وہ گویا کہ مقرر دن ہو گیا تھا، وہ دن تھا یعنی کہ 17 تاریخ تھی، اور یعنی اس کے صبح میں گویا کہ تمام جنگوں کے جو دستے تھے دونوں طرف آمنے سامنے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس وقت شاید رات کا ٹائم تھا ابھی تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اپنے وہ چھپر کے پاس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آہوزاری کی، مناجات کی، دعا کی۔ یہ یعنی بڑا ہتھیار تھا، کیونکہ ویسے نا جب ترازو میں دونوں طرف سے ایک یہ ہلکا ہوتا ہے ایک بھاری ہوتا ہے، بھاری غالب آ جاتا ہے، پھر بندے کیا کرتے ہیں کہ جو ہلکے اس میں مزید کچھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دونوں پلڑے برابر ہو جائیں۔ اب یعنی کہ اس طرف 1000 لوگ تھے، جنگی ہتھیار سامان سب کچھ تھے، دوسری طرف 313 لوگ تھے، ان کے بعد ہتھیار وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ان کا دونوں کا موازنہ کیسے کرنا چاہیے تھا؟ تو پھر حضور نے برابری کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا، مناجات اللہ کی طرف رجوع کر کے حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب یعنی کہ رو رو کے دعائیں مانگی، اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اللہ اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو فنا کر دیا، روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر حضور رو رہے تھے، تو حضور فرماتے اے اللہ تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما، اے اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے،
تیسرا حضور مزید یعنی اپنے عاجزی ان کی ساری فرماتے جا رہے تھے، دعائیں مانگتے جا رہے تھے، اتنی یعنی خشوع خضوع سے دعائیں مانگ رہے تھے، اتنا رو رہے تھے، حضور کے شان مبارک پر جو چادر تھی نا وہ نیچے جا کر گری، تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ اٹھائی، حضور کو تسلی دی، حضور سمجھو کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ حضور نبی تو ویسے مستجاب دعوات ہوتے ہیں، نبی کی دعائیں ویسے قبول ہوتے ہیں، نبی سے آہو بکا کے ساتھ دعا مانگی تو ضرور کوئی قبول ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے یہ جو جملے فرمائے تھے نا کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر فنا ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو واقعی حضور کی امت جو ہے نا وہ ایسی ہی تھی کہ منا آج تک الحمدللہ حضور کی امت جو ہے جہاں پر اس میں یعنی دوسرے لوگ بھی ہیں جو حضور کی بات نہیں مانتے، تو وہاں پر بہت سے حضور کے اچھے اچھے سے بندے ہیں، یعنی کہ جن کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا تحفظ ہو رہا ہے ہر شعبے کے اندر۔ تو واقعی حضور نے منا صحیح انتخاب کیا اور دعا میں گویا کہ صحیح الفاظ استعمال فرمائے۔ پھر کیا ہوا، اب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، اب وہ صبح بھی آ گئی، دونوں فوجیں جو ہیں آمنے سامنے ہو گئی، تو پھر جو ہے کافروں کو کچھ لوگ سامنے آئے، عتبہ، شیبہ اور شیبہ کا بیٹا ولید، جو یہ آئے تھے یعنی کہ عتبہ کا بیٹا ولید تھا، یہ آپس میں آئے تھے تینوں، پھر کہا کہ حل من مبارزن حل من مبارزن حل من مبارزن۔ عرب جو ہے نا جب لڑائی لڑتے تھے نا تو لڑائی کے سے شروع میں پہلے اپنے جو بہادر لوگ آتے تھے وہ یہ مقابلہ کرتے، حل من مبارزن، کوئی ہے تم میں سے ہمارا مقابلہ کرنے والا، کوئی ہے مقابلہ کرنے والا، پھر پہلے وہ جو بندے تھے نا سامنے والے وہ لڑتے تھے، پھر وہ پیچھے والے آتے تھے۔ پر اسی طرح یہاں پر بھی ہوا کہ وہ یعنی اس طرح کہہ رہے تھے حل من مبارزن حل من مبارزن حل من مبارزن۔ پھر کیا ہوا کہ تین یعنی انصاری صحابہ کرام وہ آئے، انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم انصاری ہیں۔ کہا کہ بھئی تم شریف لوگ ہو لیکن ہمارے پلے کے نہیں ہو، ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہمارے برابر کے جو بندے ہیں ان کو بھیجو۔ پھر آپ علیہ السلام نے تین لوگوں کا نام لیا، عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ عنہ مجمعین، پھر فرمایا تم مقابلہ کرو۔ انہوں نے ان تینوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ ہاں یہ ہمارے برابر کے، یہ ہمارے جوڑ کے، ان سے مقابلہ ہمارا ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی عمر بڑی تھی، اور ادھر یعنی کہ کافر میں سے عتبہ اس کی عمر بڑی تھی، دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اور پھر حمزہ رضی اللہ عنہ شیبہ ان کا آپس میں آمنا سامنا ہو گیا یعنی حل میں مبارزن کے ساتھ۔ حضرت علی وہ جوان تھے، ولید بھی جوان تھے، ان کا پھر آپس میں آمنا سامنا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ نے دیری نہیں کی، اپنے یعنی کہ فریق مخالف کو جو ہے ختم کر لیا، یعنی ایک دو وار کے اندر وہ پورا ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ نے دیری نہیں کی، اس نے بھی شیبہ کو اڑا دیا ایک دو یعنی کہ وار کے اندر۔ باقی بچا وہ یعنی عتبہ، وہ یعنی کہ بڑی عمر کا تھا، تو عبیدہ بھی بڑے عمر کے تھے، دونوں کے آپس میں یعنی کہ تھوڑی لڑائی کچھ طول ہو گئی۔ تو اس میں کیا ہوا، آپ لڑ رہے تھے تو ادھر وہ دو ساتھی فارغ ہو گئے، پھر انہوں نے کیا کیا کہ اٹھ کر پھر عتبہ کو کام تمام کر لیا۔ پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ یعنی کہ اس میں زخمی ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس زخموں کی وجہ سے پھر وہ شہید ہو گئے تھے بعد میں۔ اب جب یعنی یہاں تک کہ یعنی کہ مبارزت والی بات ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہے یعنی کہ باری آئی یعنی کہ مل کر یعنی کہ حملہ کیا جائے، تو اس میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا چلو بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو صحابہ کرام کو مزید ایک طرح کا شوق آ گیا۔ تو عمیر بن حمام انصاری صحابی نے جب یہ جملہ سنا، کہا کہ حضور وہ جنت آسمان و زمینوں کے برابر ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا واہ 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 واہ۔ اب نے فرمایا کیا مطلب؟ کہا کہ حضور کوئی بات نہیں، میرا خیال تھا کہ شاید میری قسمت میں جنت ہو بھی یا نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا تیری قسمت میں ہے بھائی جنت۔ تو اس وقت وہ ساتھی جو ہے اپنے یعنی کہ تھیلے میں کھجور تھے، کھجور یہ نکال کے کھا رہا تھا، پھر اچانک خیال آیا بھائی کھجور کھاؤں گا، پھر حضور فرماتے جنت تیرے نصیب میں ہے، پھر جنت میں سے مزید دیر ہو جائے گی، چھوڑو کھجور، اور جنت کے یعنی تیار ہو جاتے ہیں۔ کھجور پھینکے اور فوراً یعنی کہ کود پڑے جنگ میں، اور پھر شہید ہو گئے۔ اور مسلمانوں کا پہلا شہید وہ تھا، وہ اس جنگ کے اندر یعنی عمیر بن حمام۔ اور اس کے بعد جو ہے مسلمان کافروں کی خوب لڑائی ہوئی، اور اس میں مسلمان الحمدللہ مضبوطی سے ڈٹے پڑے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ان کا مزید یعنی کہ حوصلہ تھا، صبر، عزیمت، اور یعنی کہ یعنی جسمانی اعتبار سے صبر کے ساتھ عزیمت کے ساتھ تھے، دل میں اللہ کی یاد تھی، زبان میں اللہ کا ذکر تھا۔ کیا حسین امتزاج ہے، یعنی کہ لڑ رہے تھے جوان مردی کے ساتھ ظاہر میں، اور یعنی کہ دل اللہ کی محبت میں گم اور زبان اللہ کی یاد میں گم۔
تو اس طرح یعنی اس طرح کی جماعت ہو تو پھر یقین فتح اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اور اس طرف یعنی کہ کافر جو تھے وہ اپنے حساب سے یعنی بہادریاں دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی کس طرح کہ فرشتے بھیجے، اور فرشتوں نے کیا کیا کہ ان مشرکوں کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے وحی کی فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو مضبوط کرو، ان کو مضبوط کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا رعبا، میں کافروں کے دل میں رعب ڈالوں گا۔ فضربوا فوق الاعناق، گردن کے اوپر سے مارو۔ وضربوا منہم کل بنان، ان کا پورا پورا مارو۔ فرشتوں کو حکم ہے نا، فرشتوں کو جیسا اللہ نے حکم فرمایا انہوں پورا پورا مارو، منا سندھ سندھ کے کٹیوس، ہڈا ہڈا کرے کٹیوس۔ تو گویا کہ فرشتوں نے کیا بھی اس طرح کا اشر کیا کافروں کا۔ تو بہرحال یعنی اس طرح مسلمانوں نے خوب لڑا، اور اس میں ہر کسی نے اپنے حساب سے خوب بہادرانہ انداز میں اپنی شجاعت دکھائی۔ تو ان میں سے عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں میرے پاس کیا تھے کہ میں نے دائیں اور بائیں میں نے دیکھا کہ دو نوجوان تھے۔ میں نے کہا کہ بھئی اگر کوئی تکلیف کا مسئلہ آیا، کوئی گمبھیر مسئلہ آیا تو میرے تو کوئی سارے میں ہے ہی نہیں، ادھر بھی لڑکا ادھر بھی لڑکا، سب کے پاس جوان ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ کہا کہ اتنے میں تھا، مجھے ایک بچے نے کہا کہ چچا وہ جو ہے نا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا ابو جہل کا تیرا کیا جائے؟ کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے میں ابو جہل کا مقابلہ کروں گا، یا تو ابو جہل بچے یا تو میں بچوں۔ تو اس نے کہا اتنے میں اس سے بات کرا، پھر اس نے کہا چاچا ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے یہی بات کہی کہ چچا یعنی میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ابو جہل کو ماروں گا، یا تو میں بچوں گا یا تو وہ بچے گا۔ آگے ایسے ہی بس جیسے ہی وہ یعنی آیا تھا نا، اس دن بس میں نے اشارہ کیا تو فوراً جو ہے اس سے اڑ کے وہاں پر پہنچے، جیسا کہ عقاب اب نشانے پہ پہنچتا ہے، اسے یہ پہنچے اور اس کو یعنی کہ وہاں پر ہی گرا کر وہاں پر ہی اس کو کام تمام کر لیا۔ یہ افرا کے دو بیٹے تھے، اور پھر اس کی جو آخری جو گردن بچی تھی نا، اس گردن کو یعنی کہ سر سے الگ کرنے والے تھے عبداللہ بن مسعود صحابی رسول تھے، اور اس وقت ابو جہل کیا کہہ رہا تھا کہ بھئی میری گردن جو ہے نا تھوڑی زیادہ کاٹو، وہ یہاں سے نہیں تھوڑی زیادہ کاٹو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یعنی کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ اس وقت بھی اتنا تکبر، اور پھر دوسری بات یہ کرتا ہائے افسوس میں کتنا بڑا سردار تھا، اور مجھے قتل کرنے والے کسان کے بیٹے ہیں، مطلب وہ کسان کی یعنی کہ ہنر کو نا وہ گھٹیا سمجھتا تھا انصار صحابہ کرام کے، کیونکہ وہ تجارتی لوگ تھے نا۔ تو بہرحال جب وہ مر گیا تو حضور نے فرمایا یہ ابو جہل ہے، اس امت کا فرعون ہے۔ حضور نے اس امت کا فرعون کہا تھا، واقعی اس امت کا فرعون تھا، بڑا ظالم تھا۔ بہرحال یعنی کس طرح جنگ ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی آخر اس جنگ کے ذریعے سے آنکھیں ٹھنڈی فرمائی، وہ کافروں کو زبردست شکست آئی اور مسلمانوں کو فتح آئی۔ حضور نے جیسے فتح دیکھی تو فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، خدا کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، تنے تنہا ساری ٹولیوں گروہوں کو شکست عطا فرمائی۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں اور تم اس وقت کمزور تھے، بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو اب اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو بہرحال کافر جو مرے، اب حضور کا حکم تھا کہ بھئی کافر جو مرے نا، بڑے بڑے سردار جو تھے ان کو جو ہے اسے جو کنواں تھا، ایک ویران کنواں تھا بدر میں، اس میں پھینکو، جو بھی کافر تھے حضور ان کو وہاں پر پھینکنے کا حکم فرماتے، سب کافر اس میں پھینکے گئے۔ اور ایک کافر تھا امیہ یا ابیہ جیسا کہ روایت میں ہے بخاری شریف میں، تو وہ ہٹا کٹا موٹا سوٹا تھا، اس کو کھینچ کے کنویں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اتنا موٹا تھا کہ اس کا یعنی کہ ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے، یعنی کہ وہ بوٹی ہو گیا، ٹنگے ڈانتی ہوئی علی پیرو ڈاں اس طرح کر کے اس کو یعنی کہ بوٹی کر کے اور اس کو کنویں میں ڈالا۔ پھر حضور کنویں کے پاس آئے اور حضور نے فرمایا اے کنویں والو، ان سے بات فرمائی، اے کنویں والو کیا تم کو تمہارے رب کا کہنا سچ آیا؟ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ بالکل سچ پایا۔ کسی صحابی نے پوچھا حضور کیا وہ سنتے ہیں؟ حضور فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ مرنے کے بعد جو ہے یعنی کہ کافر اس جہان میں پہنچو، اب نبی کی بات جو نبی کرتا ہے تو سنتے ہیں۔ تو بہرحال اس جنگ میں کفار کے 70 بڑے نامی گرامی سردار مارے گئے، کتنی بڑی شکست آئی، اور 70 جو ہے ان کے قیدی بنے، اور مسلمانوں میں سے 6 قریشی اور 8 جو ہے انصاری صحابہ کرام شہید ہو گئے۔
منا کل گویا کہ 14 صحابہ تھے۔ اور جنگ بدر کے اندر مسلمان کو الحمدللہ بہت زبردست فتح ہوئی، ایسی فتح ہوئی کہ اس کے بعد دوسرے مزید جو کافر تھے نا ان پر اسلام کا رعب پڑ گیا، پیارے پیغمبر کا رعب پڑ گیا ہے اس کے برکت سے، اور پھر یہ رعب یعنی آخر تک چلا الحمدللہ۔ اور پھر جب یہ یعنی فتح ہو گئی جنگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ خوشخبری جا کر سناؤ مدینہ طیبہ میں، تو 2 بندے بھیجے حضور نے، ان میں سے ایک عبداللہ بن رواحہ تھا، مدینہ میں گئے اور مدینہ میں ان الفاظ میں جا کر وہ یعنی کہ خوشخبری دے دیتے، اے گروہ انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سلامتی اور کفاروں کا قتل گرفتاری تمہیں مبارک ہو۔ قریش کے جو سردار اس میں مارے گئے ان میں سے ایک ایک کا نام انہوں نے یعنی کہ کہنا شروع کیا، فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا۔ تو مسلمانوں کے گھر گھروں میں جا کر یہ یعنی کہ اعلان سنایا گیا، مسلمان خوش ہوئے بہت ماشاءاللہ، بچے بچے خوش ہوئے، اور پھر یعنی کہ ترانے گا رہے تھے، اشعار گا رہے تھے اس خوشی میں۔ اور پھر جو ہے بعد میں آپ علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے قیدیوں کو لایا گیا، اور قیدیوں کا نگران حضور نے فرمایا بنایا اپنے غلام شکران کو۔ عجیب بات ہے، وہ کیا تھے؟ سردار تھے، کافروں کے سردار تھے، اور سرداروں کا نگران کس کو بنایا جا رہا ہے؟ ایک غلام کو۔ تو میں اس طرح گویا کہ ان کا جو تکبر تھا نا سرداروں کا مزید مٹی میں ملے، ان کی رسوائی خوب ہو جائے، اور اس طرح گویا کہ حضور کے وہ اخلاق کریمہ ثابت ہو جائے کہ حضور جو ہے اپنے ذات کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے تھے، کسی غلام کا کسی آزاد کا، حضور کی نظر میں سب برابر ہوتے تھے۔ کوئی یہ بات بھی کوئی اس مسئلے سے ظاہر ہو گئی۔ بہرحال ادھر مکے کے اندر گویا کہ رونا پیٹنا شروع ہو گیا، نہ جانے کیا کیا باتیں شروع کر لیں۔ ابو سفیان جو مسلمان نہیں تھے، ان کا سردار تھا کافروں کا، یہ لگا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دوبارہ جنگ نہ کر لوں اس وقت میں اپنے سر پر ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں ڈالوں گا، میں نہیں نہاؤں گا۔ اس نے اس بات کا گویا کہ وعدہ کر لیا۔ بہرحال مسلمان اس میں خوب لڑے، یہاں تک کہ مسلمان جو ہے یعنی کہ اگر کسی کو مقدم سمجھا تو اسلام کا رشتہ مقدم سمجھا، اسلام سے آگے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ مصعب بن عمیر صحابی رسول تھے، یعنی پرچم ان کے پاس تھا، اور یعنی کہ کیا ہوا کہ ان کا بھائی جو تھا نا وہ پکڑا گیا کفار کی طرف سے، گویا کہ یعنی پرچم اس کے پاس تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے گویا کہ پرچم ان کے اس بھائی کو تھا، مصعب بن عمیر کی طرف۔ اور جب اس کا جو دوسرا جو بھائی تھا نا ابو عزیز بن عمیر، جو ہے مصعب بن عمیر کا بھائی تھا، وہ پکڑا گیا، تو دوسرا مسلمان انصاری صحابی اس کو ہاتھ باندھ رہا تھا، تو مصعب نے فرمایا کہ بھائی اس کے ہاتھ کس کے باندھو، اس کے ہاتھ کس کے باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس سے میں اچھا بڑا فدیہ مل سکتا ہے۔ تو ابو عزیز کہہ رہا تھا اپنے بھائی کو، مصعب بھائی کا طرف چھوڑ کر تو اس کا طرف لے رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کس کے باندھو، کہا کہ تم میرے بھائی کہاں ہو؟ میرا بھائی یہ ہے جس کے ساتھ میرے اسلام کا رشتہ ہے، تم مسلمان ہی نہیں ہو، تمہاری حمایت کس سے میں کروں؟ تو بہرحال تو مسلمانوں کے جو بھی قیدی، مسلمانوں کے پاس جو بھی قیدی کافروں کا ہے نا، حضور نے ان کے بارے میں ایک اعلان فرمایا، استوصوا بہم خیرا، میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ بس حضور کا ایک حکم تھا، اور یعنی کہ وہ جو قیدی تھے نا، حضور نے ان کو یعنی کہ مسلمانوں کو کہا کہ فلاں قیدی تمہارے ذمہ ہے، فلاں قیدی تمہارے ذمہ ہے، فلاں قیدی تمہارے ذمہ ہے، یعنی کہ کھانا پینا 2 وقت تمہارے ذمہ ہے۔ تو یعنی کہ یہی مصعب بن عمیر کا جو بھائی تھا ابو عزیز، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو ہے مسلمان کے گھروں میں اتنا پانی یا کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن حضور کا جو اعلان ان کو ہوا تھا نا، تو کیا کرتے تھے، اپنا جو بھی کھانا ان کا پکتا صبح شام ہمیں دیتے تھے، اور خود کھجور پر گزار کرتے تھے، اور مجھے کبھی کبھی کھاتو شرم آتی تھی، لیکن وہ زوری کے بھی ہم نہیں کھائیں گے، تم کھاؤ، نبی نے یہ حکم دیا تھا۔ اور اس جنگ میں حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب یہ بھی آئے، حضور کے بیٹی یعنی زینب، اس کا شوہر ابو العاص بھی یعنی پکڑا گیا، وہ بھی ہے، لیکن حضور نے امتیازی سلوک نہیں کیا، یہ میرے چچا ہے اس کے ساتھ تھوڑا نرمی کا معاملہ فرمان نہیں، یہ میری بیٹی کا شوہر ہے نہیں، حضور نے کسی کا ایسا خیال نہیں کیا، سب کے بارے میں فرمایا کہ بھائی سب قیدی ہیں۔ اور پھر جب اب اگلی بار آئی بھائی اس کا کیا کیا جائے، پہلے حضور نے فرمایا ان سے یعنی فدیہ لے لیا جائے، فدیہ، تو حضور نے کیا کیا، ان سے فدیہ کے بارے میں فرمایا، تو یعنی جو جس حیثیت کا یعنی کہ بندہ تھا اسے اس حیثیت کے مطابق فدیہ لے لیا گیا، اور پیسے جو ہے ان سے وصول کیے گئے، اور پھر اس کو آزادی دے دی گئی، اور جن کے پاس نہیں تھا حضور کبھی کبھی اس کو اپنی طرف سے رہائی دیتے تھے، اور جو ان میں سے جو کچھ پڑھے لکھے تھے حضور نے فرمایا کہ بھائی تم ہمارے انصار کے بچوں کو جو ہے پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ پھر کیا تھا کہ ایک ایک پڑھے لکھے بندے کو جو ہے 10 بچے دے دیے گئے کہ اس کو تعلیم دے، اور پھر زید بن ثابت
حضور کے یعنی کہ ان صحابہ کے نام ہے جو وحی کے کاتبین تھے، جس نے بعد میں وحی لکھنا شروع کی، تو انہوں نے لکھنا پڑھنا یہاں سے سیکھا تھا، اور انہوں نے 15 دن کے اندر عبرانی زبان سیکھ لی تھی، یہودیوں والی زبان 15 دنوں کے اندر، بڑا ذہین تھا، تو یہ بھی انہی کے پاس سے علم سیکھا تھا اور یعنی کہ پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے بعد علم کی کتنی قدر تھی، تعلیم کی کتنی قدر تھی، اور ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری آج سندھ کی تاریخ بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے وڈیرے سرداروں کا حال کہ بھئی جو یعنی کہ اسکولیں ہوتی ہیں، اسکولوں کے اندر یعنی کہ وہ ان کو بس اس طرح بنایا ہوا ہے کہ جانوروں پر کھڑے ہیں، یہ حال ہمارا۔ تو یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے خیال اسکول کا بہت ہی کم ہے، پڑھائی لکھائی، مدرسے کا حال بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب پڑھائی لکھائی کا ہمارے پاس بہت کم ہے۔ بہرحال جیسا کہ ابو سفیان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک یعنی کہ پانی کا یعنی کہ میری فتح نہیں ہوئی، یعنی مسلمانوں کا میں نے مقابلہ نہیں کیا، تب تک جو ہے میں پانی اپنے سر پہ نہیں ڈالوں گا۔ تو اس نے اپنی بات کو گویا پورا کرتے ہوئے کیا کیا کہ اپنے 200 سوار لے کر مسلمانوں پر حملے کی نیت کی تھی۔ بنو نذیر کا سردار تھا سلام بن مشکم، ان سے اجازت مانگی، اس نے کہا کہ ہاں اجازت ہے، آپ آؤ، وہ یہودیوں کا بندہ تھا، مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے نا، اجازت مانگی، اس نے کہا ہاں بالکل آؤ، ہم آپ کی ضیافت کریں گے، اور ضیافت مہمان اس کی خوب کی، اور مدینہ کے حالات بھی ان کو بتائے۔ اس بیچ میں انہوں نے مسلمانوں کے 2 آدمی انصار کے شہید بھی کیے تھے، اور پھر جب حضور کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے پاس مقابلے کے لیے آئے ہیں، حضور نے ان کے خود بھی نکلے اور صحابہ کرام بھی حضور کے ساتھ ہیں، ان کا تعاقب و پیچھا کیا، اور ان کو پتہ چلا کہ حضور نے ہمارا پیچھا کیا ہے، تو یعنی کہ اس نے کیا کیا، اپنے جو بھی سامان وغیرہ تھا نا سب چھوڑ کے بھاگے، اور پھر مسلمانوں کو اس میں بہت زیادہ ستون جو ہے نا کھانے پینے کی چیز تھی، ستون جو ہے کٹی ہوتی ہے، ستون کہتے ہیں اس کو، یا وہ انہوں نے کیا کیا یعنی کہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو گویا کہ اس جنگ کا نام پڑا غزوہ سویق، یعنی ستون والی جنگ۔ تو کافر تو بھاگے۔ ادھر بنو قینقاع یہ جو تھے نا یہودی تھے، یہ پہلے یہودی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ معاہدہ توڑا اور مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائیں، اور بہت سے گندی حرکتیں ان سے ثابت ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے گویا حکم ہوا بھائی ان کا محاصرہ کرو، ان کا محاصرہ کیا، 15 راتیں برابر ان کا محاصرہ کیا گیا، گھیراؤ کیا گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی آج تو ہم مر جائیں گے، تو کہا کہ بھائی جو فیصلہ تم کرو، تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے، اور ان کا اپنا حلیف تھا عبداللہ بن امی جو کہ منافقین کا سردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے سفارش کی، حضور نے آپ اس کو چھوڑیے، ان کو معاف کیجیے، یعنی سب کچھ اس نے سفارش کرنے کی کوشش کی، اور سفارش کی بنو قینقاع کے بارے میں، اور بنو قینقاع کا جب اس نے سفارش کی، حضور نے اس کی بات کا لحاظ رکھا، بات رکھی اسے، حضور نے محاصرہ ہٹا لیا، کہتے ہیں اس کے 700 جنگجو بندے تھے، زیادہ دن کا کاروبار جیسا پہلے بھی ہمیں سب درست میں پڑھا ہے، سونار تھا، اور یہاں تک کہ ان کے گھر بھی سونے سے چاندی سے بھرے ہوئے تھے، سونار کی کاریگری کرتے تھے، اور دکان کا پیشہ کرتے تھے، دکانداری کا کام کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ تو ہٹا لیا، حضور نے فرمایا کہ اس کو یعنی کہ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ایک شرط پر، وہ کیا ہے کہ اس کو مدینہ سے نکالا جائے گا، مدینہ میں اب یہ نہیں رہیں گے، کیوں غداری کرتے ہیں اپنے، یعنی کہ گھر میں بیٹھ کر غداری کریں، آستین کے سانپ ہمارے کس کام کے، اس کو نکالو۔ تو اس کو تو یہ بات تھی کہ بھئی ہم نے جو غداری کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے موت کی گھاٹ اتاریں گے، لیکن شکر کے معنی صرف نکالنے کا فتویٰ جاری ہوا، نکلنے کا آرڈر جاری ہوا، اور ہمیں قتل نہیں کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ یہودیوں کا ایک اور بڑا سردار تھا جس کا نام کعب بن اشرف تھا، یہودیوں کا بڑا سردار تھا، اور مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی دیا کرتا تھا، اور مسلمانوں کی جو عورتیں تھیں نا مشہور یعنی کہ مطلب کوئی مسلمانوں کی مشہور یعنی عورت ہے اخلاق کے اعتبار سے، یا فلاں کی بیوی، فلاں کی امی، فلاں کی بہن، یا فلاں کی بیٹی، آپ کیا کرتا ان کے بارے میں یعنی کہ عشقیہ غزلیہ شعر و شاعری کہتا تھا۔ یہ تو یعنی کہ کسی اور کی بیوی کے بارے میں شاعری کرنا یہ تو بدتمیزی شمار ہوتی ہے نا، یہ اس طرح بڑی بدتمیزیاں کیا کرتا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے جنگ بدر کے بعد اس نے مکے میں جا کر کفار کو جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اور پھر جب وہاں سے واپس آیا مدینہ پہنچا تو پیارے پیغمبر کو خبر پہنچی کہ یہ آ چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کا کام تمام کرے گا؟ تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام کھڑے، حضور ہم اس کا کام تمام کریں گے، تو پھر وہ صحابہ کرام اٹھے اور اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ تو یوں کعب بن اشرف جو ہے اسے بھی چھٹکارا مل گیا، بنو قینقاع سے بھی چھٹکارا مل گیا، اور جو ہے یعنی کہ جو کفار قریش تھے اس کو بھی ایک بہت زبردست شکست آئی،
تو سن 2 ہجری میں بڑے بڑے یہ واقعات ہم نے دیکھے، اور انشاءاللہ اس کے بعد سن 3 ہجری میں کیا کیا واقعہ ہے انشاءاللہ اس کو کل معلوم کریں گے۔ صلی اللہ پاک کا دعا ہے ان مبارک یعنی باتوں کے اندر جو بھی باتیں سیکھی ہم نے معلوم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یعنی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ذریعہ بنائے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید محبت کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔